السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری ساری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان میں اضافہ کرے اور نیکیوں کی، بہت ساری نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اچھا جی، دعا پڑھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دلوں تک یہ بات پہنچائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کو ویسے ہی زمین میں نہیں چھوڑ دیا کہ وہ خود سے ہی ڈھونڈیں، ٹھوکریں کھائیں اور ان کو پتہ نہ چلے کہ ان کا خالق مالک کون ہے اور کیسے اس کی عبادت کرنی ہے، کیسے اس کو خوش کرنا ہے، کون سا ہمارا گھر ہے جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور جو تورات، زبور، انجیل، ان کے میسیجز جو تھے وہ ان خاص وقت خاص قوموں کے لیے تھے، اور وہ ایسے کمپلیٹ میسیج نہیں تھا جو آنے والی تمام انسانیت کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ایک ایسی کتاب دی جو ہر دور میں قابل عمل ہے اور جس میں ہماری ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ ہمیں جس چیز میں گائیڈنس چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم کو وہ گائیڈنس دے دی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ دین میں، شریعت میں ہماری سوچ، ہماری خوشی، ہماری پسند ناپسند کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتاری ہے، اور جس طرح اتاری اس میں ہر چیز کا ادب، ہر چیز ثواب، گناہ کی سب چیزوں کو کلیئر کٹ طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا تاکہ کوئی اشکال نہ رہے، کوئی شبہ نہ رہے انسان کو، اور انسان کو پتہ چل جائے کہ کیا چیز کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی کے اور غمی کے آداب بھی سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال تک زندہ رہے، اور ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آیا ہوگا نا، سال میں آتا ہی کہ نہیں آتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہم کو سکھا دی۔ صحابہ کہا کرتے تھے کہ پرندہ پر نہیں مارتا آسمان پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا، ما یمسکہن الا الرحمن، کہ اس کو بھی کسی نے نہیں پکڑا ہوا سوائے رحمان کے، کہ کس طرح وہ اس کی اڑان اڑتی ہے۔ یعنی ایک ایک چیز۔ یہودیوں نے مذاق اڑایا تھا کہ تمہارا پیغمبر تو تمہیں واش روم جانے کی بھی آداب سکھاتا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا۔ اب آپ سوچیں کہ جس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے یہ تک ہم کو بتا دیا، واش روم کے آداب بتا دیے، تو کیا وہ ہمیں اس اتنی بڑی خوشی کا ادب نہ بتاتے؟ بتایا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے مقصد کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ تھا صحابہ کرام کی زندگی۔ وہ تھی سیلیبریشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائف اینڈ ہز مشن اینڈ ہز کمنگ ٹو دس ارتھ۔ وہ سیلیبریشن ہے کہ انہوں نے ایک ایک بندے کو اس کی اپنی پرسنالٹی کے مطابق دین کے کام میں ایسے لگایا کہ جو مستشرقین تھے اور جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں، اور وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ایک ایک بندہ ایک ہیرا تھا، کہ اس کو تراشا گیا اس طریقے سے کہ وہ اپنی ذات میں دوسروں کے لیے خیر کا سبب بنا۔ وہ تو پورا کا پورا کھیت سمجھے نا کہ ایک ہیروں کا لگا دیا۔ لیکن وہ کیا چیز تھی جو انہوں نے سیلیبریٹ کی، اور جس کی وجہ سے ان کی محبت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسے انہوں نے اپنی زندگی کے بیچ میں سمو دیا اور انہوں نے ابزارب کر لیا، ہر طریقہ ان کا، ہر ان کی عادت، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، ان کے ہنسنے بولنے کا طریقہ، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نریٹ کرتے تھے، تو اپنی قمیض کے اوپر کا بٹن کھولتے تھے اور مسکراتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب بھی آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کرتے سنا تھا تو انہوں نے یہی کر رہے تھے، تو میں یہ کرتا ہوں۔
وہ تو چلتے بھی ویسے تھے، بولتے بھی ویسے تھے، قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ان کو سمجھاتے تھے وہ اسی وقت اس پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیتے تھے۔ جب ان کو کہہ دیا کہ شراب نہیں پینی تو انہوں نے کیسے بہائیں شرابیں کہ ساری کی ساری گلیاں جو ہے وہ سمیلی ہو گئیں، لیکن انہوں نے اپنے گھروں میں نہیں رکھے، اتنے بڑے بڑے ڈرمز تھے جو بہا دیے کہ بس کہہ دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، اب ہم نے اس کو اپنی زندگی میں رکھیں گے۔ یہ تھی سیلیبریشن آف دا لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی اصل میں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے کیا پتہ کر لیا کہ ہم نے سوچ لیے کہ جو چیز ہمارے دل کو بھلی لگے گی نا، اور جو محبت کا انداز ہم خود اختیار کرنا چاہتے ہیں نا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بس ہمیں وہی کرنا ہے، کوئی ہمیں روکے نہ، کوئی ہمیں ٹوکے نہ۔ اگر ہم کیک کاٹ کر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کی بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ منائیں؟ آپ کو تو اپنے بچوں کی بھی منانے سے کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ان کو بتائیں کہ 1 سال اور گزر گیا، کیا پیچھے کیا، کون سے اچھے کام کیے، کن چیزوں پہ خوش ہو، 1 سال زندگی کا مائنس ہو گیا ہے، کتنے کام کر لیے نیکی کے، کتنے کام کرنے کے رہ گئے ہیں، کون سے گناہ کیے ہیں جن کی توبہ استغفار کرنی ہے، صدقہ یا خیرات کریں، شکر کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ ایک اور دن زندگی کا ملا ہے۔ نہیں، یہ کوئی ریئلائزیشن ہوتی نہیں ہے، بس ایک شور پڑ جاتا ہے، جی برتھ ڈے مناؤ، کیک کاٹو۔ کیونکہ آپ کو خوشی ہے اور آپ نے اس کی سیلیبریشن کریٹ کرنی ہے، ایک سیلیبریشن۔ یہ عبادت ہوگی، ہر چیز کو سیلیبریٹ کرو، ہر چیز کو سیلیبریٹ کرو، اور یہ سمجھ لیا ہے کہ سیلیبریشنز کے اندر ہی خوشیاں ہیں۔ حالانکہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ خوشی تب ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کی پاسداری کی جاتی ہے، غم تب ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکموں کی، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا جاتا ہے، ان کو پار کیا جاتا ہے۔ تو ایک سمپل سا رول ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا تھا ہم نے وہ کچھ کرنا ہے، جو کچھ انہوں نے اپنی 63 سال کی زندگی میں نہیں کیا تھا، جو صحابہ نے نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کرنا بس۔ اب دیکھیں کہ کیسے حدیں ٹوٹتی ہیں نا، ایک آپ اپنے دین کے اندر ایک چیز کو ڈالیں اور اس کو کہیں کہ دیکھیں یہ ایک نیکی کا کام ہے، ہم خوشی سے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، آپ نہ روکیں، آپ نہ ٹوکیں، اور بس ہم یہ کرنے لگیں۔ وہ چیز سلولی اینڈ گریجولی کیسے بلڈ اپ ہوتی ہے، اور اس میں جو پاؤں پھسلتا ہے تو انسان کس جگہ سے شروع ہوتا ہے گرنا اور کہاں جا کے گرتا ہے۔ شروع یہ ہوا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کرنے دیں، پھر جھنڈیاں لگنے لگ گئیں، پھر بتیاں چلنے لگ گئیں، پھر لوگوں سے زبردستی پیسے لینے لگ گئے، پھر جلوس نکلنے لگ گئے، پھر نمازیں مس ہونے لگ گئیں، پھر چیخو پکار اور لاؤڈ سپیکر کے اوپر صبح سے شام تک باتیں اونچی، یہ نہیں دیکھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، کوئی بیمار، کوئی کچھ، یہ نہیں، نمازیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی صاف ستھری نافرمانی کر کے اور اپنے محبت کا اظہار، اور ایک اور نئی سیلیبریشن کو ہمارے دین میں انٹر کر دینا، اور اس میں پھر یہ کہنا کہ ہم عشق کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہمیں دھمال آ جاتا ہے، ہمیں حال پڑ جاتا ہے، ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا۔ ایسا ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے ایسے کیا تھا، اور وہ ایسے بے حال سا ہو کے گرا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا لیکن کسی کا یہ حال نہیں ہوا، سو دس از ناٹ ایون لائک کنسیڈریبل، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اب میوزک، شور شرابہ اور جھنڈیاں اور بتیاں اور پیسے کا ضیاع، پیسے کو ضائع کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگا کے کہنا کہ یہی محبت ہے، اور ایک دن میں خوب شور غوغا کر کے صبح فجر بھی مس کر دی، تھکے ہوئے ہیں جی، کل بہت زیادہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم نے کوئی بہت لمبا جلوس کیا، ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں چلتے چلتے۔ یہ محبت نہیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ محبت چاہیے جس میں ان کی بات کی پاسداری کی جائے، ان کے حکموں کو پروموٹ کیا جائے، ان کی سنت کو پروموٹ کیا جائے۔ من احب سنتی فقد احبنی، کون سی سنت کو فالو کیا ہے؟ کوئی آپ کو نعت سے نہیں منع کرتا،
آپ 100 دفعہ نعتیں پڑھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن آپ شرک نہ کریں نعتوں میں۔ آپ یہ نہ کہیے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، آپ کے در سے میں خالی نہیں جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جھولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے پھیلاتے تھے، حضرت ابراہیم بھی اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلاتے تھے۔ تو محبت سے تو کوئی کسی نے منع نہیں کیا، محبت کے اظہار سے بھی منع نہیں کیا، لیکن یہ کہا ہے کہ شرک نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ ان سیلیبریشنز میں کس کو فالو کریں، ذرا دیکھ لیں کہ مشابہت کس کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ دیکھ لیں۔ اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مشابہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا، صحابہ نے ایسے کیا تھا، تو پھر کر لیں۔ لیکن میرا یہ خیال کہ کوئی بھی ایسی کوئی دلیل لا سکتا ہے اور کوئی بھی ایسی کوئی مثال لا سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایسے کیا ہو، تو پیر ایسے پھسلتا ہے کہ وہاں سے بات شروع ہوئی تھی، آج ایسی بات شروع ہوئی، آج پتہ چلا کہ گھر میں کسی نے کیک کاٹا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا، جیسے بچوں کی یا جیسے یہود و نصارہ اپنی سیلیبریٹ کرتے ہیں برتھ ڈے کیک، کہ وہ بابا جی نے ایک کیک کاٹا تھا، بجائے اس کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ العظیم، واٹ آر یو ڈوئنگ، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ کس چیز کو فالو کریں، اگلی جنریشن سب سے کیا سیکھیں گی، کہ ان کے دلوں میں بھی یہی ڈال رہے ہیں کہ 2 عیدوں کے علاوہ سیلیبریشنز خود سے فیبریکیٹ کرو، خود سے کریٹ کرو، اور پھر اگلی نسلوں کو یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ سنت کو فالو کرنا کیا ہوتا ہے۔ ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے بھی کیک کاٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے۔ کیا تعلیم دے رہے ہیں اگلی جنریشنز کا، سوچئے کہ دور تک جا کے سلولی اینڈ گریجولی، یہ کام ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم ہی آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے۔ اب وہ پچھلی صدیوں میں جس بندے نے یہ کام شروع کیا تھا، آج وہ دیکھے آ کے کہ اس کا کام شروع ہوا کہ اس نے جو یہ سیلیبریشن شروع کی تھی، تو کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس سے 10 20 50 سال بعد کا امیجن کر لیں کہ کیا حال ہوگا۔ تو سنتوں کو پروموٹ کریں میری پیاری بہنوں، پلیز اللہ کے واسطے اس بات کی حقیقت کو سمجھیں۔ یہ تو اتنی آسان سی بات ہے، انسان کے دل میں جا کے چلی جاتی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا ایمان ہے کہ انہوں نے ہر چیز کی تعلیم تربیت دی ہے، یہ میرا ایمان ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں انہوں نے، کوئی چیز بھولی نہیں، کوئی چیز مس نہیں ہوئی ان سے، انہوں نے مجھے ہر وہ چیز بتا دی ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انف ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ ہم کہیں کہ ان لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، صحابہ نے تو اس طرح نہیں سیلیبریٹ کی، تو ہم اس سے بھی زیادہ، ان سے محبت سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس طرح سیلیبریٹ کریں گے۔ بالکل غلط طریقہ ہوگا۔ یہ پیسے جو سیلیبریشنز پہ لگائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر لگا دیں۔ کتنے بچے، ہم تو چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں کہ یتیم بچوں کی سال کی فیس دے دیں، کسی کا گھر بنوا دیں، کسی کو ویل چیئر دلا دیں، کسی کا کہیں پر بینچز لگا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جو انہوں نے ہم کو بتائے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے آپ مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کا کام کریں اور پیسوں کو ضائع نہ کریں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا دل جس سے خوش ہوتا ہے، ہم جس کو خوشی سمجھتے ہیں، بس اسی طرح کی خوشی سیلیبریٹ ہوگی تو پھر مزہ آئے گا۔ ہم یہ مزے ڈھونڈ رہے ہیں، دس از ناٹ دا ریئل ہیپینس، دس از ناٹ دا ریئل سیلیبریشن آف دا لائف آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، بیکاز یہ آگے جا کے یہ ڈرامہ ہی بننے لگ گیا ہے۔ لوگ ایسے ایسے کام کرنے شروع ہو گئے ہیں جس میں حقیقت کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ تو جس کو بہت زیادہ محبت ہے نا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انشاءاللہ ہم سب کو ہے، جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کو بھی ہے، لیکن ان کو صحیح راستہ دیکھنا ہے کہ کس راستے پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اللہ کو قابل قبول ہوگا، اور وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من احب سنتی فقد احبنی۔ ایک ایک سنت اپنی زندگی میں باندھ لیں، ایک ایک سنت ایک بندے کو بھی بتا دیں گے تو اس کے ذریعے سے ملٹیپلائی ہو جائے گی وہ آپ کی نیکی، اور آپ واقعی اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، ایک سٹیپ تو اٹھایا نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھائے، اور حقیقتاً جس طرح سے ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہو سکتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ہم ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پی سکتے ہیں، وہ کام ہم سے اللہ تعالیٰ کروا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وسائل کو ضائع نہ ہونے دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.